جتنے لوگ بھی ممبرشپ لیں گے اس سے آپ کے ادارے کو بھی فائدہ ہوگا. مجلس کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بھائی کہ بن کے تسکین جگر روح کا چین آتی ہے. بن کے تسکین جگر روح کا چین آتی ہے. جب بھی آتی ہے بسط زینت و زین آتی ہے. جب بھی آتی ہے بسط زینت و زین آتی ہے. تم مصلی پہ میرے خاک شفا رہنے دو. تم مصلی پہ میرے خاک شفا رہنے دو. مجھ کو سجدے میں بھی خوشبو حسین آتی ہے. مجھ کو سجدے میں بھی خوشبو حسین آتی ہے. صلوات بر محمد. تو خاص گزار ہوں جناب مولانا ماہر حسین صاحب سے تشریف لائیے اور مجلس سے خطاب فرمائیں. جناب مولانا سید ماہر حسین صاحب. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. واللعنة الدائمة على قاتلهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. تلاوة دوستو آج آپ کی صلوات بہت تھکی تھکی لگ رہی ہیں. اللہم صلی محمد بھائی دو ہی باتیں ہیں، یا تو میں زیادہ چاقو چوبند ہوں یا آپ زیادہ تھکے. اللہم صلی محمد فیضان محترم
ان آیات کے ذیل میں ہمارا بیان مقام رسالت کے عنوان سے اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ چوتھا مرحلہ آ گیا مگر ابھی تو کچھ بھی بیان نہیں ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ بیان کو سمیٹنا ہے، چونکہ جوں دن ختم ہو رہے ہیں اور وقت کے دوش پر زندگیاں کم ہو رہی ہیں، ویسے میرے افکار ذہنی میں تلاطم پیدا ہو رہا ہے کہ کس طرح اس کم مدت میں اس صاحب کمال نبی کا ذکر کیا جائے کہ جس کا قصیدہ قرآن نے پڑھا ہے، جس کی رحمت کا اقرار کائنات کرتی ہے اور جس پر ناز انبیاء کرام کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی کہ جو کل رحمت بن کے آیا ہے، جو مجسم رحمت بن کر آیا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس حاجی اعظم کا تذکرہ ان کم دنوں میں کیسے کروں۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اکرم کو اللہ نے حاجی اعظم بنا کر بھیجا ہے، اور یہ وہ حاجی ہے کہ جس پر نہ صرف ہمیں ناز ہے بلکہ انبیاء ما سلف نے تمنا کی ہے کہ اے کاش ہم اس نبی کے زمانے میں ہوتے کہ جس کے صدقے میں کائنات بنی اور ہم اس کی امت میں ہوتے۔ سوچیں آپ کہ انبیاء ما سبق نبی ہوتے ہوئے، رسول ہوتے ہوئے کیا تمنا کر رہے ہیں کہ ہم نبی آخر کی امت میں ہوتے تو اس کے ہاتھ پہ بیعت کرتے۔ اپنی قسمت پر ناز کیجئے کہ اللہ نے خلقت کے طور پہ آپ کو نبی کی امت میں پیدا کیا ہے۔ اپنے مقام کو پہچانیے گا تو پھر نبی کی عظمت سمجھ میں آئے گی۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا، مرسلین کو بھیجا، اللہ نے اولو العزم انبیاء کو بھیجا۔ یہ تو ہیں انسانی شکل میں ہادی، اور عزیزان گرامی اللہ نے کچھ ہادی بھیجے ہیں کتاب کی شکل میں۔ توریت اپنے زمانے کی ہادی، زبور اپنے زمانے کی ہادی، انجیل اپنے زمانے کی ہادی، اور قرآن جب سے نازل ہوا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ہادی۔ عزیزان محترم، تو کتاب کے ہادی آسمانی کتابیں کتابی شکل میں، اور حضور والا زمانہ بھی ہادی ہے، ہمارا زمانہ بھی ہادی ہے۔ عزیزان گرامی، شہر رمضان الذی ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یعنی رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جسے اللہ نے انسانوں کے لیے ہدایت بنایا ہے۔ یعنی رمضان زمانہ ہے، مہینہ ہے، زمانہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو زمانہ ہوتے ہوئے ہادی، توجہ چاہوں گا، تو اللہ نے انسان کی شکل میں انبیاء کو ہادی بنایا، اللہ نے کتاب کی شکل میں آسمانی کتابوں کو ہمارا ہادی بنایا، اور اللہ نے زمانے کی شکل میں رمضان کو ہادی بنایا۔ توجہ چاہوں گا، یہ قرآن کی گفتگو میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، اور مکان بھی ہادی ہے حضور، توجہ چاہوں گا، مکان بھی ہادی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد خالق کائنات ہے، یعنی اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ایک گھر بنایا ہے، سب سے پہلے کعبے یعنی مکے میں گھر بنایا ہے، جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ حضور توجہ چاہتا ہوں، تو کعبہ مکان ہے مگر ہدایت ہے کہ نہیں ہے؟ حضور بس ایک فقرہ کہہ کے ابھی منزل کی طرف بڑھتا ہوں، کیونکہ آہستہ آہستہ میں آؤں گا، بے فکر رہیے گا کہ اللہ نے بیت کو مکان بنایا، یعنی ہدایت بنایا ہے۔ بیت کو اللہ نے ہدایت بنایا ہے۔ حضور یہ بتائیے کہ بیت رہنے کے لیے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو اب میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ بیت رہنے کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ ہوتا ہے۔ تو آپ افضل ہیں، آپ کا گھر افضل ہے؟
یہ بتائیے آپ افضل ہیں، آپ کا گھر افضل ہے، تو آپ یہی تو کہیں گے کہ ہمارا گھر کیسے افضل ہو جائے گا ہمارے لیے؟ لیکن اللہ نے بیت کو ہدایت بنایا ہے، گھر کو ہدایت بنایا ہے، مکان کو ہدایت بنایا ہے۔ جب بیت ہوتے ہوئے ہدایت ہے تو اہل بیت کیوں کر ہدایت نہیں ہوں گے؟ صلوات محمد و آل محمد۔ اور عزیزان گرامی قدر، وہ نبی کہ جس کی زندگی جو ہے مکمل زندگی نبی پاک معجزہ ہے، پوری زندگی نبی پاک کی معجزہ ہے۔ نبی کی حیات، نبی کی نماز، نبی کی عبادت، نبی کی ریاضت، نبی کی سخاوت، نبی کی تبلیغ، نبی کا اٹھنا، نبی کا بیٹھنا، نبی کا پڑھنا، نبی کا لکھنا، نبی کا جہاد، نبی کی سلو، سب کی سب معجزہ ہے عزیزان گرامی، معجزہ ہے۔ اس لیے کہ آپ اگر غور کریں، چونکہ اتنا وقت نہیں کہ میں تمام چیزوں پر روشنی ڈالوں، لیکن آپ دیکھیں کہ بڑے سے بڑا طاقتور ملک اگر کسی جنگ سے دوچار ہوتا ہے تو ان کے اقتصادیات ڈاؤن ہو جاتے ہیں، اقتصادیات ڈاؤن ہو جاتے نہیں ہو جاتے ہیں۔ لیکن نبی نے 23 سالہ تبلیغی زندگی میں جو کارنامہ انجام دیا عزیزان گرامی، کتنا عظیم کارنامہ ہے کہ 23 سالہ زندگی میں 13 سال تو مکے کے نکال دیجئے، 10 سال بجے تو مورخین نے کم سے کم جو نبی کی چھوٹی بڑی جنگیں لکھی ہیں تو ان کی تعداد 80 ہے، 80 جنگیں ہیں۔ حضور ایک سال پہ کتنی جنگیں پڑھی سوچیں آپ؟ 10 سال میں 8 جنگیں پڑھتی ہیں، ایک سال پہ تقسیم کیجئے تو ایک سال ایک جنگ جو ہے ملکوں کو سال ہر سال کے لیے مالی اعتبار پر سے مجبور کر دیتی ہے، ان کی مالیت کو، اقتصادیات کو گرا دیتی ہے۔ لیکن یہ کمال جہاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ کسی بھی جنگ نے اسلام اور مسلمانوں کی اقتصادی حالت کو کمزور نہیں کیا ہے، بلکہ جب نبی پاک دنیا سے اٹھے ہیں تو جہاں جہاں نبی پاک کی حکومت تھی وہاں اقتصادی حالات اتنے بہتر تھے کہ اس سے بہتر اس جگہ کے رہنے والوں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے۔ تو عزیزان گرامی یہ معجزہ ہے کہ نہیں ہے کہ 10 سال کی زندگی میں 80 جنگیں لڑکے بھی جاتے ہیں اور سلو بھی ہوتی ہے اور اقتصادی حالات بھی بہتر ہوتے ہیں اور سیاسی تعلقات بھی بہتر ہوتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ سند ہے حضور اپنے ملک کی تعریف کرنا ہر حکمراں کو آتا ہے، ہر حکمراں کو آتا ہے، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ جب غیر تعریف کرے، حضور غیر بھی اگر چھوٹا تعریف کرے، بڑے ملک کی چھوٹا تعریف کرے تو کہا جائے گا خوشامد کر رہا ہے، لیکن اگر کوئی پاورفل تعریف کرے تو کہا جائے گا کہ بھائی یہ تعریف کر رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی نبی کی تبلیغات کی تعریف کس نے کی؟ خدا نے یہ کہہ کر کی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم نے نعمتوں کو تمام کر دیا، ہم نے دین کو کامل کر دیا، ہم تم سے راضی ہو گئے، دین سے راضی ہو گئے۔ تو عزیزان گرامی جس کے دین سے راضی خدا ہو جائے اس کی خدمات کا کیا جواب ہوگا؟ صلوات محمد و آل محمد۔ تو وہ نبی کہ جو ایک جامع شخصیت کے مالک تھے، ان کی میں وضاحت سرائی اتنی مختصر مدت میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں وہی طریقہ اختیار کرتا ہوں جو ہم سب کے مولا نے اختیار کیا، وہی طریقہ اختیار کرتا ہوں۔ ایک شخص آیا مولا مومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خدمت میں، تو کہتا ہے کہ یا علی سیرت پاک نبی کو بیان کیجئے۔ مولا نے اسے دیکھا، مسکرائے، ظاہر ہے کہ علی سے زیادہ نبی کو کون جانے گا۔ نبی نے یعنی مولا نے فوراً سوال کیا آنے والے سے کہا کہ تم یہ بتاؤ، اب آپ سوچ رہے ہوں گے سوال کیا اور مولا کا انداز کیا ہے، لیکن حکیم امت ہے بھائی، یہ وہ عالم ہے کہ جس پر منبر کو ناز ہے، یہ وہ عالم ہے کہ جس پر علم کو ناز ہے، یہ وہ عظیم شخصیت ہے جس پر خلافت کو ناز ہے،
یہ وہ شخصیت ہے جس پر نبوت کو ناز ہے۔ تو عزیزان گرامی، نبی پاک کے جانشین مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کہا یہ بتاؤ کہ دنیا میں کتنی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ سوچیں آپ کہ آنے والے کا سوال کیا ہے اور علی کیا فرما رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ نبی کی سیرت بیان کیجئے۔ انہوں نے کہا یہ بتاؤ دنیا میں کتنی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ پڑھا لکھا آدمی تھا، ساری چیزوں کو جانتا تھا۔ اس نے دیکھا زمین کو، نباتات کو، حیوانات کو، دریاؤں کو، فضاؤں کو، پہاڑوں کو، ارے یہ تو بے شمار چیزیں۔ چند منٹ میں کہا یا علی اتنی کثیر تعداد میں چیزیں ہیں کہ میں اتنی کم مدت میں کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ حضور توجہ چاہتا ہوں، میں اتنی کم مدت میں کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ مولا مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ جو چیزیں کہ جن کے بیان کرنے سے تو مجبوری ظاہر کر رہا ہے، اس کو قرآن نے قلیل کہا ہے۔ توجہ چاہتا سنیں میرے ساتھ چلیں آپ کہ مولا فرماتے ہیں یہ صاحب علم لدنی کہہ سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں کہہ سکتا ہے۔ تو کہا کہ وہ چیزیں کہ جسے تو شمار کرنے سے معذرت چاہ رہا ہے اور کہہ رہا بہت زیادہ ہے، اس کو قرآن نے قلیل کہا ہے، قلیل کہا ہے۔ تو جب تو قلیل مجھ سے بیان نہیں کر سکتا تو وہ اخلاق پیغمبر کا جس کو قرآن نے کہا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے پیغمبر ہم نے تمہیں اخلاق کے عظیم منزلوں پر فائز کیا ہے۔ تو جو سیرت اللہ کی نظر میں عظیم ہے اس کو تو علی کے پاس آیا ہے کہ علی 2 منٹ میں بیان کر دیں۔ صلی اللہ علیہ محمد یہ ہے ہمارا پیغمبر۔ اور عزیزان گرامی میں بتا دوں آپ سے کہ یہ قصیدہ علی کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں پڑھ سکتا تھا، کسی میں ہمت نہیں ہے، اس لیے کہ خدا نے نبی کی تعریف کی ہے۔ تو خدا کی تعریف کے بعد اگر کوئی تعریف قابل ذکر ہو سکتی ہے تو خدا کے بعد ولی خدا کی تعریف ہے جو نبی کی شان میں قابل قبول ہے۔ علی سے نبی سمجھ میں آئیں گے۔ اور یہ دیکھیں کہ اللہ نے نازک موقع پر نبی کو تنہا نہیں چھوڑا ہے، علی کے ساتھ رکھا ہے۔ میں دیکھیں ایک بات عرض کروں کہ اللہ نے نبی کو تبلیغ کے لیے، ظاہر نبی آئے تو امت کو سمجھانے کے لیے، تو 3 ہتھیار دے کر بھیجا ہے نبی کو۔ قرآن کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں۔ پہلا ہتھیار کیا ہے جو اللہ نے دیا؟ معجزہ، نبی کو معجزہ دے کر بھیجا ہے۔ دوسرا ہتھیار کیا ہے؟ بینات، دلیل، علم، یہ دے کر بھیجا ہے۔ اور تیسرا ہتھیار حدید یعنی لوہا، ہتھیار، تلوار، یہ دے کر بھیجا ہے۔ حضور معجزات ہیں عوام کے لیے، معجزات ہیں عوام کے لیے، انہیں زیادہ معلومات نہیں ہے، وہ کہا اگر آپ نبی ہیں تو یہ معجزہ دکھا دیجئے، وہ مطمئن ہو جائیں گے۔ دلیل ہے پڑھے لکھے آدمی کے لیے، پڑھے لکھے آدمی کے لیے دلیل، علم پڑھے لکھے آدمی کے لیے۔ اور جو نہ معجزے سے مانے اور نہ دلیل سے مانے، نٹکھٹ نظر آئے، تو حضور والا جب بات سے نہ مانے تو پھر لاش سامنے آتی ہے۔ تو عزیزان کرام ان کے لیے ہے تلوار، تو ان کے لیے تلوار ہے۔ تو 3 ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک بیچارے بھولے عوام، ان کے لیے معجزہ، ایک پڑھے لکھے ان کے لیے علم و دلیل، اور ایک نٹکھٹ ان کے لیے تلوار۔ لیکن ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی کو خدا نے کہا کہ ہم نے لوہا دیا، ہتھیار دیا ہے، یہ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ نبی کو تلوار کہاں ملی ہے؟ مجھے بتا دو۔ پورے مسلمانوں کو چیلنج دیتا ہوں کہ نبی کو تلوار کب ملی ہے، اللہ نے کہاں دی ہے؟ کعبے میں ملی، مدینے میں ملی، مسجد نبی میں ملی، احد میں ملی، خیبر میں ملی، کہاں ملی؟ کہیں نبی کو تلوار نہیں ملی۔ حضور ملی ہے تو علی کو ذوالفقار ملی ہے۔ ملتی جو ایسے ویسے کو ہلتی نہ ذوالفقار،
ملتی جو ایسے ویسے کو ہلتی نہ ذوالفقار، تلوار حق نے دی ہے مگر ہاتھ دیکھ کر۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ ذوالفقار کی زبان سے ہے، میرا نہیں ہے، شاعر کا ہے۔ تو نام ہے میرا ذوالفقار، نام ہے میرا ذوالفقار، کہتی ہوں میں ہزار میں۔ نام ہے میرا ذوالفقار، کہتی ہوں میں ہزار میں۔ آگے علی سے ہاتھ بھر، ہاتھ بھری تو رہتی ہے، آگے علی سے ہاتھ بھر رہتی ہوں کارزار میں۔ آگے علی سے ہاتھ بھر رہتی ہوں کارزار میں۔ جنگ جمل میں آپ ہیں، جائیے لوٹ جائیے۔ جنگ جمل میں آپ ہیں، جائیے لوٹ جائیے۔ مرد کوئی ٹکا نہیں، آپ ہیں کس شمار میں۔ ایک ہتھیار ہے پیغمبر کو دیا معجزہ، دوسرا ہتھیار پیغمبر کو دیا دلیل علم، اور تیسرا ہتھیار پیغمبر کو کیا دیا؟ تلوار، حدید، لوہا، اسلحہ۔ عزیزان محترم، اب معجزے کی شان دیکھیں آپ۔ یہودیوں کا ایک گروہ آیا، نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ کیا آپ کا دعویٰ سنا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ اللہ نے آپ کو نبی بنایا؟ کہا بے شک۔ کہا نبی بنائے تو پھر اللہ نے معجزہ بھی دیا ہوگا؟ کیا بے شک دیا۔ اور یہ موقع ہے کہ نبی بیٹھے ہوئے ہیں اور دائیں طرف علی بھی بیٹھے ہوئے۔ اب ایسی نازک باتیں جب آیا کرتی تھی تو علی ساتھ میں رہا کرتے تھے۔ اب یہ کیا مسئلات الہی تھی یہ تو وہی بہتر جانتا ہے، مگر اللہ کو بھی اکیلا نبی اچھا نہیں لگتا تھا، کیونکہ اکیلا اکیلا ہے۔ حضور نبوت کے سہارے والا ہر وقت ہونا چاہیے تاکہ نگاہ بد سے رسالت محفوظ رہے۔ تو عزیزان گرامی، مولا بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہودیوں کا گروہ آیا ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں؟ کہا بے شک ہوں۔ کہا پھر آپ کتاب بھی لے کر آئے؟ کہا بے شک۔ کہا کتاب کا کیا نام ہے؟ کہا قرآن۔ کہا یہ بتائیے آپ کے والد زندہ ہے؟ کہا نہیں، والد میرے فوت ہو گئے۔ کہا ٹھیک، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ کہا معجزہ بھی لے کر آئے؟ کہا بے شک معجزہ لے کر آئے۔ کہا کہ اچھا معجزہ آپ لے کر آئے؟ کہا ہاں۔ کہا معجزہ دکھائیں گے؟ کہا بے شک۔ کہا اپنی مرضی سے یا میری مرضی سے؟ حضور دیکھیں آپ، تو نبی نے مسکرا کے کہا جو تو کہے گا۔ حضور یہ بات کون کہے گا؟ یہ بتائیے، میں 2 مجلس سے رٹ کے آیا، یہاں آ گیا اور میں بیٹھ گیا ممبر پہ آ کے، بھائی جو بات خراب ہوگی میں اپنی طرف منسوخ کروں گا، آپ کو برا نہیں لگے گا، اور پھر آپ کہیں کہ 4 پڑھ دیجئے تو 2 ہی آتی ہیں تو 4 کہاں سے پڑھوں گا؟ لیکن سوچنے کی بات ہے۔ تو اگر نبی کو 1-2 معجزے آتے تو نبی کہتے کہ بھیا یہ آتا ہے بس، اس کے علاوہ نہیں جانتا ہوں۔ لیکن نبی نے کیا فرمایا؟ تو بتا کون سا معجزہ دکھاؤں؟ دیکھیں آپ، دیکھیں، تو بتا کون سا دکھاؤں؟ اس نے کہا یہ جو درخت سامنے کھڑا ہے چل کے آ جائے اور آپ کو سلام کرے۔ حضور درخت آیا، آہستہ 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 آیا، میں کہوں گا جلدی سے آ جا، یہ آہستہ آہستہ کیوں آ رہا ہے؟ کہا بزم رسالت ہے، بزم رسالت ہے، ادب کے ساتھ آؤں گا، میں تم جیسا بے خبر انسان نہیں ہوں کہ رسول بیٹھے اور زور زور سے بولنا شروع کر دوں۔ میں درخت ہوں مگر مقام رسالت کو سمجھتا ہوں، لہذا چلتا چلتا آیا اور نبی کی بارگاہ میں سامنے آنے کے بعد کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور اس سلام رسول کو کیا شاخیں جھکائیں، تو میں تو یہ سمجھ رہا تھا، تاریخ کی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کب شاخیں پوری نبی کے اوپر جھک جائیں گی، مگر آدھی شاخیں نبی کے اوپر، آدھی شاخیں علی کے اوپر۔ ارے بھائی تو نے نبی کو سلام
نہیں معلوم ہے، نبی کا حدیث نہیں سنی ہے، ایک حصے کا نام نبوت ہے نور کے، دوسرے حصے کا نام ولایت ہے، تو مجھے پورے نور کو سلام کرنا ہے، لہذا شاخ جھکا کے بتا رہا ہوں کہ جیسے عظمت رسالت ضروری ہے ویسی عظمت ولایت بھی ضروری ہے۔ عزیزان محترم، اب درخت نے شاخوں کو جھکا دیا، نبی نے کہا بولو اب ہو جا مسلمان، کہا ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ اب دیکھیے کہ نبی نے کہا اور کب؟ حضور میں نے فقرہ چند مجلسوں پہلے عرض کیا تھا، ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ تو حضور نبی پاک نے کہا کہ اسلام لے آؤ، کہا ابھی نہیں۔ کہا آپ کیا کریں؟ کہا آپ اس درخت کو واپس کیجئے۔ تو نبی پاک نے کہا واپس ہو جا، آیا تھا آہستہ آہستہ واپس ہو گیا بڑی تیزی کے ساتھ اور اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ حضور واپس ہوا تھا، اگر آپ مجھ سے کہیں مولانا آئیے جلدی سے اور واپس ہو جائیے، تو کوئی لازم نہیں کہ جس جگہ سے میں چلا تھا اسی پہ پہنچوں، ایک آدھ قدم آگے پیچھے ہو سکتا ہے، تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر، مگر درخت نہ ادھر پہنچا نہ ادھر پہنچا، نہ آگے پہنچا نہ پیچھے وہیں پہنچا۔ میں نے کہا بھائی تھوڑا ادھر ادھر ہو جا، کہا حکم نبوت سے آیا تھا، حکم نبوت سے گیا ہوں، حضور توجہ چاہتا ہوں۔ تو کہا اس درخت کو حکم دیجئے کہ آدھا وہیں رہ جا اور آدھا آگے آ جا۔ حضور والا یہودی ہے مگر نبی کے اعجاز پر کتنا یقین ہے اور نبی کی پاور کو کتنا جانتا ہے کہ یہ حکم دیں گے تو ایسے ہی ہوگا، یعنی ان مسلمانوں سے بہتر تو یہودی تھا کہ یہودی ہوتے ہوئے نبوت پہ عقیدہ رکھتا تھا۔ حضور توجہ چاہتا ہوں، آج کا مسلمان کہتا ہے کہ نبی کی قبر پہ معجزہ ہی نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی، تو اس مسلمان کو بہتر جانو یا اس یہودی کو بہتر جانو؟ صلوات محمد و آل محمد۔ تو نبی نے اشارہ کیا، درخت آیا چل کے، نبی کو سلام کیا، نبی کو سلام کر کے پھر شاخوں کو جھکا دیا، اور اس کے بعد نبی نے کہا کہ اب تو ہو جا مسلمان، کہا ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ حضور والا نبی نے کہا اور کیا کریں؟ کہا اسے واپس کر دیجئے۔ واپس کیا اور گیا تو ایسے مل گیا کہ جیسے کوئی نشان ہی نہیں تھا۔ حضور توجہ چاہوں گا، واپس ہوا تو ایسے جا کے ملا جیسے نشان ہی نہیں تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، ڈاکٹر سرجری کرتے ہیں، اعضاء کو جوڑا کرتے ہیں حضور، لیکن جب ٹانکے لگاتے ہیں تو نشان رہ جاتا ہے، نشان رہ جاتا ہے، کیونکہ خاطی ہاتھوں سے جوڑا جاتا ہے تو خطا کا نشان رہ جاتا ہے، لیکن بے گناہ ہاتھوں نے معجزہ دکھایا ہے تو کہیں سے نقص کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ سوا لکھ نعرہ جہاں نہ مارے اور نو نعرے والا مارے، لیکن حضور ایک بات یہاں روک کے کہتا ہوں، مولائی مجمع ہے، عزیزان گرامی، دو معجزے ہیں، نبی نے معجزہ دکھایا، درخت ملا، نشان نہیں، اور حضور جب علی داخل ہوئے کعبے کے اندر، حضور توجہ چاہتا ہوں، تو جب پہلے دیوار ملی تو کوئی نشان نہیں تھا، جب باہر نکلے تو دیوار تو ملی مگر نشان آج تک موجود ہے۔ مالک یہ نشان مٹا دیتا، کہا نادان، وہاں نشان مٹا کے طاقت نبوت دکھائی ہے، وہاں نشان مٹا کے طاقت نبوت دکھائی ہے، اور یہ نشان کو باقی رکھ کے طاقت ولایت دکھا رہا ہوں۔ منافقین کے دل میں درار پڑ گئی ہے، اور حضور منظر دیکھنا ہے تو کعبے میں آپ آ کے حج میں دیکھیے، جو تولائی ہیں جب اس نشان سے گزرتے ہیں تو وجد میں آ جاتے ہیں، وجد آ جاتا ہے، اور جو منافق ہیں وہ پھیر کے جاتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں لوگ برا مان
وہی میں خانہ ہوں. دین کعبے کے تقدس کی نلے شیخ بہت، وہ تو ہم رندوں کے ساقی کا زچہ. گفتگو ہماری چل رہی ہے کہ نبی پاک کو اللہ نے 3 ہتھیار دیے. پہلا ہتھیار معجزہ عوام کے لیے، دوسرا ہتھیار اللہ نے دیا دلیل علم کو پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، علماء کے لیے، اور تیسرا ہتھیار اسلحہ لوہا جو اللہ نے نبی پاک کو دیا. عزیزان گرامی، نبی پاک نے اپنے پیغام کو پہنچایا اور اللہ نے نبی پاک کے راستے پر باقی رہنے کے لیے جو امت کو تحدید کی ہے. بھئی آپ نبی کو کیوں مانتے ہیں یہ بتائیے مجھے. ہر ایک کہے گا جنت کے لیے. آپ علی کو کیوں مانتے ہیں؟ ہر ایک کہے گا جنت کے لیے. آپ قرآن کو کیوں مانتے ہیں؟ ہر ایک کہے گا جنت کے لیے. تو عزیزان گرامی، یعنی ہماری اور آپ کی عبادات کا آخری منزل جنت ہے. حضور توجہ چاہوں گا، آخری منزل جنت ہے. اور جنت کب ملے گی؟ جب صراط مستقیم پر ہوں گا، جب صراط مستقیم پر ہوں گے. صراط مستقیم کیا ہے حضور؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ تو عزیزان محترم دیکھیے، 2 نقطے ہیں. 2 نقطوں کے درمیان جو خط کھینچا جاتا ہے، جو خط کھینچا جاتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے. ایک ہی ہوتا ہے. سیدھا خط ایک ہوگا. اس کے علاوہ جتنے بھی خط آپ بنائیں گے، جتنی بھی لائنز بنائیں گی، وہ سیدھی نہیں ہو سکتی، تھوڑی بہت ٹیڑھی ہوں گی. عزیزان محترم آپ دیکھ لیں آپ. اور سب سے نزدیک 2 نقطوں کے درمیان ملانے والا خط مستقیم ہوتا ہے، سب سے نزدیک. باقی سب دور ہوتے ہیں. تو عزیزان گرامی، صراط مستقیم، اور صراط مستقیم ہے سب سے نزدیک خط، اور سب سے نزدیک اور سب سے قریب خط ہے. پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا حضور والا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ فرماتے ہیں صراط علی حق، علی کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، علی کا راستہ ہی حق راستہ ہے. تو عزیزان گرامی، اب اگر حق چاہیے تو علی کو دیکھنا ہوگا، اگر صراط چاہیے تو علی کو دیکھنا ہوگا. تو اللہ نے کیا کہا کہ ذرا مجھے آگے بڑھانا ہے آپ کو، اس لیے میں تھوڑا آگے بڑھوں گا. اللہ نے کیا کہا کہ تمہیں صراط پر باقی رہنے کے لیے، جنت کو پانے کے لیے، صحیح راستے اختیار کرنے کے لیے کیا کرنا ہے تمہیں؟ تو میں سورہ واللیل کی کچھ آیت پڑھتا ہوں. واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب اس کی تاریکی نے تمام دنیا کو ڈھانپ لیا. والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی کہ اس کی روشنی نے تمام عالم کو منور کر دیا. وما خلق الذکر والانثی، اور قسم اس ذات کی کہ جس نے نر و مادہ کو پیدا کیا ہے. اب ان 3 قسموں کے بعد کیا کہتا ہے؟ انا سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں پراگندہ ہیں، تمہاری کوششیں منتشر ہیں، تمہاری فکریں منتشر ہیں. یا عوام سے قرآن خطاب کر رہا ہے. اب منتشر فکریں کب ٹھیک ہوں گی؟ حضور توجہ چاہتا ہوں. منتشر فکروں کو ٹھیک کرنے کے اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے آگے چل کے کہا، کیا کہا؟ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں عطا کیا، دیا، اور تقوی اختیار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور نیکیوں کی تصدیق کی. نیکیوں کی تصدیق کی تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اس کے لیے جنت کے راستے کو ہموار کر دیں گے، جنت کے راستے کو ہموار کر دیں گے. حضور ابھی آپ کو ذرا خشک وادیوں سے لے کر جا رہا ہوں، مگر آپ کو تر وادیاں بھی ملیں گی، بے فکر رہیے. آپ صلوات بھیجیں. پھر آگے چل کر بالکل اس کا اپوزٹ ہے. فَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور وہ جس نے کنجوسی اختیار کی اور خدا سے استغنا اختیار کیا.
وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى اور نیکیوں کو جھٹلایا، اچھائیوں کو جھٹلایا، تو اس کے لیے خدا کیا کہتا ہے؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ تو اس کے لیے جہنم کے راستے کو ہموار کر دیں گے۔ حضور توجہ چاہتا ہوں، تو جہنم کے راستے کے لیے 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے کنجوسی، توجہ چاہتا ہوں، پہلی چیز ہے کنجوسی، اور دوسری چیز ہے کہ اللہ سے استغنا اختیار کرنا، 2، اور تیسری چیز ہے نیکیوں کو جھٹلانا، خیر کو جھٹلانا۔ حضور توجہ چاہتا ہوں، خیر کو جو جھٹلائے گا کبھی راہ راست پہ نہیں آئے گا۔ حضور توجہ چاہتا ہوں، جو خیر کو جھٹلائے گا، میرے ساتھ ساتھ چلیے، تو کبھی راہ راست پہ نہیں آئے گا۔ حضور والا ذرا غدیر میں میرے ساتھ ساتھ چلیے، بلال کیا کہہ رہے ہیں؟ حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، عمل خیر کی طرف آؤ۔ تو جس نے اقرار کر لیا وہ جنتی ہو گیا، اور جس نے انکار کر دیا وہ جہنمی ہو گیا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، لیکن ایک عجیب و غریب بات یہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَىٰ، اللہ نے جو تمہیں دیا ہے راہ خدا میں دو۔ تو امام باقر علیہ السلام نے کہ مولا یہ فرمائیے کہ قرآن میں جو یہ ہے فَمَنْ آتَى، کیا دیں راہ خدا میں، کیا دیں؟ تو امام نے کیا فرمایا؟ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ دو، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ دو۔ مال دیا ہے تو مال دے دو، فکر دیا ہے تو فکر کو کام میں لاؤ، جسم دیا ہے تو اس طاقت کو استعمال کرو، علم دیا ہے تو اس کو استعمال کرو۔ عزیزان گرامی، جو اللہ نے دیا ہے وہ دو۔ ظاہر ہے کہ جو نہیں دیا ہے وہ اللہ تم سے نہیں مانگ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر مال کی قید ہوتی تو فقراء نہ دے پاتے۔ اللہ نے کہا ایسی آزادی دوں گا، اگر کچھ نہیں ہے تمہارے پاس تو دل تو ہے، دل تو ہے، دل میں محبت تو ہے، اس دل کو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے دے دو، اور یا جسے اللہ کا رسول کہے اسے اس دل کو دے دو۔ تو میرے رسول، میرے اللہ، تیرے علاوہ اور رسول کے علاوہ کسے یہ دل دیں؟ تو قرآن نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں اجر رسالت نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ تو عزیزان گرامی، جن کے سینے میں دل ہے، دل پتھر نہیں، پتھر نہیں، جن کے سینے میں دل ہے تو دل میں محبت خدا ہوگی، محبت خدا ہے تو محبت رسول ہوگی، محبت رسول ہے تو محبت اہل بیت ہوگی۔ صلوات محمد و آل محمد۔ محترم، قرآن کہہ رہا ہے واللیل، واللیل اذا یغشی، رات کی قسم جب اس کی تاریکی نے تمام عالم کو ڈھانپ لیا۔ حضور عجیب و غریب ہے، قرآن کریم میں رات کی اہمیت بھی عجیب ہے، عجیب و غریب ہے۔ آپ دیکھیں کہ رات کی اہمیت دیکھیں، جناب موسیٰ کو توریت دی تو لیالین عشر، 10 راتوں میں دی، 10 راتوں میں توریت ملی، راتوں میں ملی، دن میں نہیں۔ حضور توجہ چاہتا ہوں، قرآن نازل ہوا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قرآن نازل ہوا تو شب قدر میں نازل ہوا۔ حضور توجہ چاہتا ہوں، قرآن نازل ہوا تو شب قدر میں نازل ہوا ہے۔ اور یہی نہیں عزیزان محترم کہ اللہ نے شب معراج نبی کو بلایا تو وہ بھی رات میں بلایا، وہ بھی رات میں بلایا۔ اور آگے بڑھئے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، یعنی نبی نے ہجرت کی تو رات میں ہجرت کی، بستر نبی پہ علی سوئے تو رات میں سوئے، اور مرضی خدا کو خریدا تو رات میں خریدا۔ حضور توجہ چاہتا ہوں، ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ فقہ سارے فقی جتنے بھی فقی ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ رات کو بیع و شرع مکروہ ہے، حرام نہیں، مکروہ ہے، نہ خریدو تو بہتر ہے۔ کیوں بھائی؟ آج تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن جو پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ لوگ اپنے ملکوں میں، دیہاتوں میں جب بجلی نہیں تھی، لالٹین چلتی تھی، تو فلاں کی دکان پہ رات کو جائیں گے تاکہ کھوٹا روپیہ چلا دیا۔ یہ ہوتا تھا نہیں ہوتا؟ سچ بتائیے،
सब लोग करते थे तो रात में जाते थे, तो रात में धोखा खा भी सकते हो और धोखा दे भी सकते हो, इसलिए शरीयत ने मकरूह करार दिया। अजीब व गरीब बात है, हमें तो मकरूह करार दे दिया और खुद इतना बड़ा सौदा रात में कर रहा है, खुद इतना बड़ा सौदा मर्जी दे रहा है, नफ्स खरीद रहा है, ये रात में क्या हो रहा है मेरा मालिक? सोचा आपने? भाई एक मैं वाकया सुनाऊं आपको। मदरसे में बच्चे पढ़ा करते थे, तो मौलवी बड़ा समझदार था। एक बच्चा था जो तोतला था, काफ को टाफ कहता था, काफ को टाफ कहता था। तो जब काफ को टाफ, तो खैर मौलवी ने पढ़ाते 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 अब पारा शुरू किया, तो उससे कहा कहो बेटा वैलुल्ले कुल्ले, तो जवाब में उसने कहा वैलुल्ले टुल्ले। हम मौलवी ने फिर कहा बेटा कहो वैलुल्ले कुल्ले, उसने कहा वैलुल्ले टुल्ले। फिर मौलवी ने जोर देके कहा वैलुल्ले कुल्ले, तो उतनी जोर से उसने कहा वैलुल्ले टुल्ले। तो अब जब वो चला तो मौलवी ने देखा कि शायद इसकी समझ में आ जाए, कहो वैलुल्ले टुल्ले यहाँ, तो अब वो बिगड़ गया, कहने लगा उस्ताद हम कहें वैलुल्ले टुल्ले, तुम ना कहो वैलुल्ले टुल्ले। तो हमें तो यही नजर आता है शब हिजरत में कि हमसे कह दिया कि मकरूह है और खुद सौदा कर रहा, ये क्या मामला है? तो अज़ीज़ान गिरामी समझे आप, अल्लाह ने मकरूह किसने करार दिया हमारे लिए कि हम धोखा खा भी सकते हैं, धोखा दे भी सकते हैं, लेकिन खरीदने वाला वो खुदा है जिसके यहाँ गलती का सवाल नहीं होता है, और बेचने वाला वो अली है कि जिसके यहाँ खता का सवाल ही नहीं होता है। तो यही तो वजह है कि शब हिजरत शायर की ज़बान में सुने कि हिजरत की शब खुदा ने कहा जिब्राइल से, हिजरत की शब खुदा ने कहा जिब्राइल से, जैसा है नफ्स वैसा खरीदार चाहिए। अगर नफ्स है वली खुदा का, तो वली खुदा का नफ्स ऐरा गैरा नहीं खरीद सकता, वली खुदा का नफ्स खुदा खरीदेगा। सलावत मोहम्मद व आले मोहम्मद। सवा लाख नारा अब मैं इस घड़ी को क्या करूं? वाला काश नबी ने इजाज़त दे दिया होता कि वक्त को रोक देता। तो अज़ीज़ान मोहतरम, तो रात का तज़किरा कुरान करीम में और नबी के हयात में और अदियान में और फ़ज़ाइल की भरमार में रात का तज़किरा बहुत ज़्यादा है। यानी नबी को बुलाया तो अल्लाह ने शब हिजरत बुलाया, यानी रात में बुलाया, रात में बुलाया शब मेराज, और शान देखें कैसे बुलाया, हुजूर वाला किस शान से बुलाया नबी को। नबी को जब बुलाया तो नबी सो रहे थे जनाब हानी के घर पर, उम्मे हानी के घर पे सो रहे थे, और जब सो रहे थे तो नबी ने आधी रात के बाद अपने तलवों में गुदगुदी महसूस की। हुजूर नबी सोए क्यों? नबी तो रात भर जागा करते थे, आखिर सोए क्यों? इसकी मैं तशरीह कर दूं आपसे। आप सूरह मुज़्ज़म्मिल को पढ़ें, आप या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीलन, अरे चादर के ओढ़ने वाले रात भर खड़े होकर इबादत मत किया करो, या तो आधी रात या आधी से ज्यादा या आधी से कम। हुजूर खुदा कह रहा है, मालिक एक बात कह दे कि आधी रात, या कह दे आधी से ज्यादा, या कह दे आधी से कम, या आधी रात आधी से ज्यादा आधी से कम। मतलब क्या है हुजूर? सुने आप, कलाम खुदा है ये, खुदावंद आलम। हुजूर कभी कभी रात दिन बराबर होते, रात दिन बराबर होते हैं, तो अगर बराबर हो तो आधी रात सोना। कभी रात बड़ी होती है दिन छोटे होते हैं, जब रात बड़ी हो तो आधी से ज्यादा जागना है, तुम्हें इबादत करना है। कभी कभी रात छोटी होती है दिन बड़े होते हैं, जब ऐसा हो तो आधी से कम। अज़ीज़ान गिरामी, क्या निज़ाम इलाही है, क्या बलागत है कुरान करीम। कहा तो फिर, लेकिन आप सोचें कि ये हमारे नबी हैं जिनको कुरान कह रहा है कि आप थोड़ा कम कर दें, कम कर दें। अज़ीज़ान गिरामी, ये काबिल गौर बात है। जनाब नूह की तारीफ अल्लाह ने की तो क्या कहा कि अल्लाह के बड़े शाकिर बंदे थे। जनाब अय्यूब की तारीफ की, अल्लाह के बड़े साबिर बंदे थे। मगर ये नहीं कहा कि कुछ सब्र को कम कर दो अय्यूब,
کچھ شکر کو کم کر دو موسیٰ، یہ نبی پاک کی کیوں ہے؟ تو حضور مجھے کہنے دیجئے کہ جتنی ڈیمانڈ تھی جناب ایوب نے اتنی کی پوری، کم کا سوال نہیں ہوتا۔ توجہ چاہوں گا، جتنا معیار اللہ نے جناب نوح کے لیے رکھا تھا اتنا ہی دے دیا، لیکن اللہ نے جو نبی سے کہا تھا نبی نے اس سے زیادہ کیا، اس سے زیادہ کیا۔ تو اللہ نے کہا نبی میں نے یوں قرآن تھوڑی نازل کیا ہے، سورہ طٰہٰ میں ہے، یوں قرآن تھوڑی نازل کیا میں نے تمہارے لیے کہ تم مشقت میں مبتلا ہو جاؤ، کبھی کبھی آرام بھی کر لیا کرو۔ تو حضور یہ ہے شان رسالت، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ تو حکم خدا سے میرا نبی سویا ہوا ہے، ام ہانی کے گھر سویا ہوا ہے، تو آدھی رات گزر گئی تو تلووں میں گدگدی ہوئی تو دیکھا، اٹھ کے کیا دیکھا؟ جبریل آنکھوں کو مس کر رہے ہیں۔ ارے جبرائیل آواز دے دو، کہا بزم رسالت میں بے ادبی ہو جائے گی، میں آواز دے کے رسول خدا کو پریشان کرنا نہیں چاہتا، میں بتانا چاہتا ہوں مقام رسالت کو کہ میں ہوں سردار ملائکہ، میں ہوں سردار ملائکہ، ملائکہ میں سب سے زیادہ طاقتور، لیکن میری آنکھیں اور پائے رسالت ہے۔ جو توجہ چاہتا ہوں، ملک بتا رہا ہے کہ جہاں پائے رسالت ہیں وہاں ملک کی ساری طاقت ہے۔ توجہ چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم اٹھے، کہا کیا بات ہے؟ کہا بلایا ہے آپ کو؟ کس نے بلایا ہے؟ کہا خدا نے بلایا ہے۔ خدا نے بلایا، کہا کیوں بلایا ہے؟ کہا ملاقات کرنے کے لیے بلایا۔ نبی کے پاس نبی نے وضو کیا، وضو کر کے براق تیار ہے، براق پہ بیٹھے، وہاں سے بیت المقدس گئے، بیت المقدس سے پھر گئے عرش اعلیٰ پر۔ حضور جب چلتے رہے تو نبی پاک کو نبی فضا میں پہنچے، فضا سے خلا میں پہنچے، خلا سے آسمانی حدود میں داخل ہوئے، پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ۔ پہلے پہ میرا نبی پہنچا، سب نے استقبال کیا اور نبی کی شان میں درود و صلوات بھیجا۔ دوسرے پہ گئے تو وہاں پر ملائکہ کی ایک مخصوص ٹولی اللہ نے تیار کر رکھی تھی، انہوں نے استقبال کیا۔ تیسرے پہ گئے اور ملائکہ نے استقبال کیا۔ ہر جگہ یعنی منزلیں بڑھ رہی ہیں۔ جب چوتھے آسمان پہ پہنچے تو وہاں بھی سارے ملائکہ، سارے ملائکہ جمع ہیں، سارے کے سارے جمع ہیں۔ عزیزان محترم، جب ملائکہ جمع ہے تو پیغمبر اسلام نے کیا دیکھا؟ ملائکہ ایک چاروں طرف بیٹھے ہوئے اور بیچ میں کوئی ہے۔ اب جب نبی قریب پہنچے تو کیا دیکھا؟ علی وہاں موجود ہے۔ حضور توجہ چاہوں گا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بہار الانوار میں روایت موجود ہے، اور یعنی حیات القلوب کے اندر یہ روایت موجود ہے معراج کے تذکرے میں، جس کا دل چاہے دیکھ سکتا۔ چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں کوئی بھی ایسی باتیں نہیں بولتا۔ تو کیا دیکھا کہ مولا کائنات وہ موجود ہے اور ملائکہ ذکر خدا میں مشغول ہیں، ذکر خدا میں ملائکہ مشغول ہیں۔ عزیزان گرامی، پیغمبر نے جبریل سے پوچھا کہ علی مجھ سے پہلے یہ کیا معاملہ؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، کیا نبی نہیں جانتے تھے جو پوچھ رہے ہیں؟ سب جانتے تھے، مگر جو عقل کے اندھے ہیں فضائل علی کے سلسلے میں، کہا ہو سکتا ہے جبریل کی زبان سے سننے کے بعد عقل کھل جائے، مگر جن کی عقل کو شیطان نے بند کر دیا ہے یا دیوبند میں جا کے بند ہو گئے ہیں، حضور فضائل علی کا سمجھ میں آئیں گے۔ ہر ایک نعرے دی اونچی حد پر مولا پنتر پاک دا نعرہ ہر ایک تو وعدے کیتا ناز خدا منگی مدد نبی اس شیر دی عظمت ہر ایک تو وعدے تدا نانیا غوث کتب ابدال ہے وہ ہر ایک نو دینا اوقات و وعدے پنج نعرے پنتنی بے بہا نعرے اب سنیں تو جبریل کی زبان سے کہلوانا چاہتے ہیں پیغمبر اسلام۔ جبریل کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں علی ہمیشہ رہتے تھے اور ملائکہ کی بزم میں رہتے تھے، اور ملائکہ روح علی کو دیکھ کر ذکر خدا کیا کرتے تھے۔ جب علی کو دنیا میں بلا لیا گئے تو یہ جگہ خالی ہو گئی،
تو اس عرش والے اچھے چہاروں والے چوتھے آسمان والے ملائکہ بے چین ہو گئے. انہوں نے چند روز کے بعد کہا کہ اے اللہ جب سے تو نے علی کو دنیا میں بھیجا ہے ہماری عبادت کا کیف جاتا رہا, ہماری عبادت کا کیف جاتا رہا, اس لیے کہ دیکھتے تھے چہرہ علی کو یاد تیری آتی تھی, یاد تیری آتی تھی, تیرے ذکر میں وجد آتا تھا. تو مالک ذکر میں وہ وجد نہیں آ رہا ہے تو اللہ نے ایک ملک کو علی کی شبیہ بنا دیا, علی کی شبیہ بنا دیا ہے. یہ اسے دیکھتے رہتے ہیں, ذکر خدا کرتے رہتے ہیں. عزیزان گرامی سمجھے آپ, عشق علی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے, یا ملک ہو یا ملک جیسا دل لے کر آیا ہو. صلوات محمد. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اتنا سمجھایا جاتا ہے, اتنا کہا جاتا ہے, اتنا وہ ہوتا ہے, پھر بھی لوگ جو ہیں علی کے چاہنے والے کم ہیں اور علی کے مخالف زیادہ ہیں. میں لوگوں کو تسلی دیتا ہوں, تسلی, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. علی ہے طاہر, علی ہے نور, لہذا نور جو ہے ظلمت کی طرف نہیں جاتا ہے, طہارت نجاست میں نہیں آ سکتی ہے. تو جس کے صلب طاہر ہے اسی دل میں محبت علی ہوگی. جہاں سے کوئی کھوٹ ہے حضور لاکھ کوشش کر لو محبت نہیں آنے والی ہے. چھوڑتا ہوا چل رہا ہوں, لیکن بہرحال مسلمانوں کے عام مفسر, بڑے مشہور مفسر ہیں جن کی کتاب ہے البیان, اس میں وہ آیات معراج کے سلسلے میں تفصیل لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب نبی پاک 7ویں آسمان پہ پہنچے تو اللہ نے پہلے سے اہتمام کر رکھا تھا کہ تمام انبیاء کو اللہ جمع کرے. حضور 1,23,999 انبیاء کا مجمع ہے. حضور کہنا آسان ہے, یہ کتنے 100-150 آدمی ہوں گے, کتنا مجمع لگ رہا ہے. اور لیکن جہاں 1,23,999 تو صرف نبی ہوں اور ملائکہ الگ ہیں, حضور سب کچھ ہے. تو اللہ نے اہتمام کیا کیا, حضور جبریل لے کے چلے, نور کے ناقے پہ پیغمبر بیٹھے ہیں, پیغمبر بھی نوری, سواری بھی نوری, مہار بھی نوری, ناقہ لے جانے والا جبرائیل بھی نوری, اور ماحول بھی نوری. عزیزان گرامی تمام انبیاء دو روئے کھڑے ہیں, دو روئے کھڑے ہیں. نبی کے چہرے پر نقاب پڑی ہوئی ہے اور سب انداز سے لباس پہنے ہوئے ہیں. جبریل لے کر چلے, جیسے ہی داخل ہوئے اس رو میں تمام انبیاء نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا رسول اللہ. لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ رسول پر سلام کیوں بھیجتے ہو؟ حضور ہر سلام نہیں بھیجتا, یہ بدعت کی پیداوار سلام نہیں بھیج سکتے. یاد رکھیں آپ, سلام وہ بھیجتا ہے کہ جو پاکیزہ ہو. تو نبی کو سلام کیا سب نے, نبی کی سواری حکم خدا سے بیچوں بیچ میں ٹھہرا دی گئی. اب تمام انبیاء نے کہا مالک جب تو یہاں تک اپنے آخری نبی کو لایا ہے تو ذرا چہرے سے نقاب الٹنے کو کہہ دے, چہرے سے نقاب الٹنے کو کہہ دے. زیارت ہے روح رسول کرنے, چہرے رسول کی زیارت کرنے. حضور لوگ ہم پہ زیارت کی پابندیاں لگاتے ہیں کہ زیارت بدعت ہے. حضور جو بدعتی ہیں ان کو بدعت نظر آتی ہے. یہ انبیاء تمنا کر رہے ہیں کہ رسول کی زیارت, اور کہاں تمنا کر رہے ہیں؟ 7ویں عرش پر. حضور یاد رکھیں آپ کہ آدمی جتنا پاکیزہ ہوتا ہے اتنی تمنا زیارت زیادہ ہوتی ہے. عزیزان محترم, تو ان کے دل میں تمنا ہے, کہا اے خدا نبی آخر کی زیارت کرا دے, نبی آخر کی زیارت کرا دے. آپ تھک تو نہیں گئے؟ دیکھیں میرے پاس آٹو کٹ ہے, آٹو کٹ. تو اگر آپ جو ہیں تھوڑا سا بھی تکلیف میں ہوں گے تو آٹو کٹ لگا دیں. عام مسلمانوں کے امام المفسرین اپنی کتاب البیان میں لکھتے ہیں, تفسیر البیان میں, ان آیات کی تشریح کے سلسلے میں کہ نبی پاک کی سواری بیچ میں کھڑی ہوئی اور سب نے تمنا زیارت کی. نبی نے حکم خدا سے نقاب الٹ دی. اب جو نقاب الٹی تو سب
چہرے نبی کو دیکھنے میں اتنے مہو ہو گئے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ایسی عبادت تو انہوں نے کبھی کی ہی نہیں. اس کے بعد آواز غیبی آئی, اے انبیاء, آواز غیبی آئی, اے انبیاء تم بتاؤ کہ تمہیں نبوت ہم نے کس بنا پر دی ہے, کس وجہ سے تمہیں نبی بنایا ہے, تم ایک ایک کر کے سب گواہی دو. سارے انبیاء نے یک زبان ہو کر کہا کہ مالک تو نے جو ہمیں نبی بنایا ہے تو تیری وحدانیت کی وجہ سے, ایک دوسرے نبی آخر کی رسالت کے اقرار کی وجہ سے, دو کا تیسرے علی کی ولایت کے اقرار کی وجہ سے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ امام المفسرین البیان میں لکھتے ہیں, تفسیر البیان میں, کہ ہمیں رسالت ملی اللہ کی الوہیت کے اقرار کی وجہ سے, نبی پاک کی رسالت کے اقرار کی وجہ سے, اور علی کی ولایت کے اقرار کی وجہ سے. حضور علی کی ولایت وہ ہے, نبی کی رسالت وہ ہے, خدا کی الوہیت وہ ہے کہ اگر اس میں سے بھی کسی کا انکار یہ انبیاء کرتے تو انہیں رسالت نہ ملتی, انہیں نبوت نہ ملتی. تو حضور سمجھنا, لوگ ہم سے کہتے ہیں حضور یہ کلمہ کس کا ہوا, پھر آدم کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ, نوح کا بھی یہی کلمہ, ابراہیم کا بھی یہی کلمہ, موسیٰ کا بھی یہی کلمہ, عیسیٰ کا بھی یہی کلمہ. لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ یہ علی ولی اللہ کہاں سے شروع کیا. حضور توجہ, لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ علی ولی اللہ کب سے شروع کیا. ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ علی ولی اللہ کب سے نکالا. عزیزان محترم, بس میں نے گفتگو ختم کیا, چونکہ ذکر محمد و آل محمد ایسا ہے کہ کرتے رہیے وجد آتا رہے. کیونکہ بات ایسی ہے کہ اس ذکر کی کشش, اس ذکر کی محبت وہ ہے کہ ملک کرنے لگے تو اس کا دل نہ بھرے, انبیاء کرنے لگے تو ان کا دل نہ بھرے. عزیزان گرامی, جب خدا تعریف کرتا ہے تو قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ محمد و آل محمد کی تعریف میں. سوچنے کی بات ہے, لوگوں کو تعریف بری لگتی ہے, کیوں تعریف کرتے ہو بھائی, ہم سے کیا کہہ رہے ہو, اپنے خدا سے کہو قرآن میں کیوں لکھا ہے. جب تک قرآن میں ہے تو ہم قرآن کے ماننے والے ہیں, لہذا ہم ذکر نبی بھی کریں گے, ذکر علی بھی کریں گے. آپ کو تکلیف ہے تو نہ کیجئے, قرآن چھوڑ دیجئے, کوئی نیا قرآن بنا لیجئے. ہمارا تو قرآن وہ ہے کہ جس میں خدا کا ذکر بھی ہے, نبی کا ذکر بھی ہے, علی کا ذکر بھی ہے, اور پوری کائنات کا ذکر ہے. صلوات محمد و آل محمد. انشاءاللہ پھر قرآن کے سلسلے میں گفتگو ہوگی ساری چیزوں کے بارے میں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے, اینڈ پہ میں اپنے موضوع کو سمیٹ رہا ہوں, کہ اللہ نے 3 طاقتیں دے کر نبی کو بھیجا ہے. پہلی طاقت معجزہ, پہلی طاقت معجزہ, دوسری طاقت علم دلیل, تیسری طاقت اسلحہ. انشاءاللہ باقی گفتگو بعد میں ہوتی رہے گی. تو عزیزان گرامی, نبی پاک کو احساس تھا, کیونکہ جب جیسے جیسے دین آگے بڑھتا ہے, جیسے جیسے کارواں آگے بڑھتا ہے, تو جو کارواں کا ذمہ دار ہوتا ہے, جہاں اسے اپنے مشن کی کامیابی پہ فخر ہوتا ہے, وہاں مشن کی بقا کی فکر بھی ہوتی ہے. یہ فکر ہوتی ہے کہ مشن اتنا آگے بڑھ گیا, اب یہ باقی بھی رہے. تو نبی کریم کو بڑی فکر تھی. میں یہاں پہ ایک بات آپ سے روک کے کہتا ہوں کہ عزیزان محترم, دیکھیے ماشاءاللہ یہ شاہ نجف ہے, امام باڑہ ہے, آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ صدقہ اہل بیت کا کہ ہم لوگ کہیں بھی رہیں, کسی بھی جگہ رہیں, لیکن ڈھونڈ ڈھانڈ کے اجتماعی کیفیت پیدا کر لیتے ہیں. عزیزان گرامی, یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ رشتہ محبت اہل بیت اتنا قوی ہے کہ کوئی کہیں کا رہنے والا ہو, کوئی رنگ ہو, کوئی نسل ہو, کوئی زبان ہو, مگر یہ رشتہ سب کو جوڑ دیا کرتا ہے. اس مرکز کو مضبوط کریں گے, یہ مرکز آپ کے لیے
اور آپ کی نسل کے لیے اور اس کی مذہب کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے۔ دیکھیے زندگیاں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، اور دیکھیے جب موقع ہے تو ہماری دعا یہ ہے کہ جیسا کہ کل اپیل بھی کی جا رہی تھی کہ خداوند عالم آپ تمام حضرات کو توفیق خیر عنایت فرمائے کہ آپ لوگ جو ہیں جلد از جلد مرکز کو خریدیں اور ایک بہترین جگہ دیں، اس لیے کہ دیکھیے کام صرف یہ نہیں ہے کہ صرف مجالس ہو گئی، سنڈے اسکول بھی ہوگا، بہت سی چیزیں ہوں گی، بہت سے مشن ہوں گے، بہت تمام چیزیں ہوں گی، تو آپ ایک محدود مستقبل کو نہ دیکھیے بلکہ لامحدود مستقبل کو دیکھیے۔ عزیزان محترم، جب نبی پاک نے مسجد بنائی تھی کتنے سے مسلمان تھے؟ آج وہی مسجد عالم کی توجہ کو کھینچے ہوئے ہے۔ عزیزان گرامی، ہم غلام محمد ہیں، ہم عاشق محمد ہیں، ہم محمد کے غلام ہیں، ہم علی کے غلام ہیں، ہم اہل بیت کے غلام ہیں، ہم وہ ہیں کہ ہم نے اپنی ہستی کو مٹا کے پیغام خدا کو بچایا ہے۔ تو لہٰذا میری گزارش یہی ہے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اور یہ جو پیسہ آپ راہ خدا میں خرچ کریں گے یہ پیسہ آپ کا محفوظ ہے۔ اور دیکھیے ہاتھ نہ دیکھیے کہ آپ A% کو دے رہے ہیں یا B% کو دے رہے ہیں، آپ کس کی رضا کے لیے دے رہے ہیں آپ کو یہ دیکھنا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں آپ سے، بس میں مسائل کی طرف آ رہا ہوں، ایک جملہ میں کہوں گا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کہ جب بھی وہ راہ خدا میں کسی کو دیتے تھے تو پہلے اسے پیسہ دے دیا کرتے تھے، جب اسے دیا پھر کہتے لاؤ، لے کے پھر چوما۔ کسی نے پوچھا مولا یہ پیسہ آپ نے اسے دیا اور پھر واپس لے کے چوما اور پھر دے دے، کیا وجہ ہے؟ کہا تم اس شخص کو دیکھ رہے ہو لیکن یہ شخص نہیں ہے، اصل میں اللہ کا ہاتھ، یہ تو ذریعہ بنا ہے۔ تو جب ہم راہ خدا میں کوئی بھی چیز دیتے ہیں تو وہ اللہ کے پاس جاتی ہے، اللہ کے پاس جاتی ہے، تو جب اللہ کے پاس گئی تو متبرک ہو گئی۔ تو عزیزان گرامی، ہم پیسہ دیتے وقت یہ نہ سمجھے کہ ہم کسی پہ احسان کر رہے ہیں، بلکہ ہم امام زمانہ کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو لہٰذا ان کے مشن کو بڑھانے کے لیے ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ادارے کی تبلیغ بھی کریں، اس کے لیے محنت کریں۔ صلوات محمد والے عزیزان گرامی، جیسے جیسے مشن آگے بڑھتا ہے، کامیابی کے منزل طے کرتا ہے، تو جو ذمہ دار ہوتے ہیں، ہمدرد ہوتے ہیں، دل سوز ہوا کرتے ہیں، ان کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ مشن باقی بھی رہے۔ تو جیسے جیسے دین آگے بڑھ رہا تھا، پیغمبر کو فکر لاحق تھی کہ دین کامیاب تو ہو گیا ہے، کامل بھی ہو گیا ہے، نعمتیں تمام ہو گئی ہیں، لیکن یہ دین میرے بعد باقی رہے، باقی رہے۔ اس لیے نبی نے اپنے بعد والے ذمہ داروں کی نشاندہی کی۔ کبھی کہا علی منی و انا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ کبھی کہا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا وہ جہنم میں۔ تو رضائے خدا کی علامت فاطمہ ہے دوستو۔ اگر فاطمہ راضی کسی سے ہیں تو پھر نبی بھی راضی ہیں، خدا بھی راضی ہے، اور اگر فاطمہ کسی سے ناراض ہیں تو پھر نبی بھی ناراض ہے، خدا بھی ناراض ہے، اور جس سے خدا ناراض ہو کبھی وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو عزیزان محترم، اور پھر امام حسن و حسین کے لیے کہا کہ الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اور امام حسین کے لیے کہا حسین منی و انا من الحسین۔ اور یہی نہیں بلکہ انداز رسالت دیکھیں کہ مسجد میں خطبہ ارشاد فرما رہے نبی پاک، اور چھوٹا شہزادہ داخل مسجد ہوا، نبی منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، نبی کی نگاہیں مجمع پہ اب نہیں، اب چھوٹے شہزادے کے اوپر۔ ابا ہے، چھوٹی ابا پہنے ہوئے ہیں، ابا کے دامن میں امام حسین کا پیر الجھا، اور جیسے ہی پیر الجھا نبی نے خطبہ چھوڑا، اور خطبہ چھوڑ کے نبی گئے اور امام حسین کو لیا، اور لینے کے بعد نبی منبر پہ آتے ہیں، اور اب خطبے کا عنوان بدل گیا، عنوان بدل گیا۔ عزیزان گرامی، لوگ کہتے ہیں کہ تم جو ہو ابھی اللہ کی باتیں کرتے کرتے ایک دم اہل بیت پہ آ جاتے ہو، نبی کی باتیں کرتے کرتے ایک دم اہل بیت پہ آ جاتے ہو۔ حضور یہ ہم نے نبی سے سیکھا ہے، نبی سے سیکھا ہے۔ اب جو خطبے کا عنوان تھا نبی نے بدل دیا، حسین کو گود میں لیا، اٹھایا، پبلک کے سامنے کیا، اور کہنے کے بعد کہا ھذا حسین الفارف ہو، یہ میرا حسین، اسے پہچان لو، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچان لو، اور جب اسے ضرورت پڑے تو اس کی نصرت کرنا، اس کی نصرت کرنا۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ سب جانتے ہیں حسین کو،
کہا جہاں میری نگاہیں وہ تمہاری نگاہیں نہیں. میں اس وقت کو دیکھ رہا ہوں جب صحرائے کربلا ہوگا اور میرا حسین بھوکا پیاسا ہوگا اور صدا دے رہا ہوگا حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا. ہے کوئی ایسا جو میری مدد کرے, ہے کوئی ایسا جو میرے استغاثے کو پہنچے؟ تو کوئی نہیں ہوگا سوائے چند کے. تو میں اس طرف متوجہ کر رہا ہوں. اللہ اللہ, میرا مولا, میرا حسین کتنا مظلوم ہے دوستو, کتنا مظلوم ہے میرا مولا, آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اتنا مظلوم ہے میرا مولا کہ جب جناب آدم کی توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی تو جناب آدم رو رو کے دعا کر رہے تھے. جبریل امین نازل ہوئے اور نازل ہونے کے بعد جبریل امین نے کہا یہ کلمات ہیں, انہیں کہو, اللہ ان کے صدقے میں آپ کی توبہ قبول کر لے گا. کہا کہو, کیا کہوں؟ کہ اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العالی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان. جیسے ہی مظلوم حسین کا نام آیا جناب آدم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہنے لگے جبرائیل یہ بتاؤ, جب میں نے 4 ناموں کو پہلے والوں کو لیا تو میرے دل میں فرحت پیدا ہو گئی. یہ 5ویں بزرگوار کون ہیں کہ ادھر نام زبان پہ آیا, ادھر آنکھوں سے آنسو کی جھڑی شروع ہو گئی. جناب جبریل نے کہا یہ آخری نبی جو آپ کی اولاد سے ہوں گے ان کا چھوٹا نواسا حسین ہے جو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہوا. جیسے یہ سنا آدم ہچکیاں لے لے کر رونے لگے. جبریل نے کہا اے آدم, خدا یہ چاہتا تھا کہ آپ کو حسین کی عزا میں شریک کرے. ہائے ہائے, ابراہیم کرب و بلا سے گزر رہے ہیں عزاداروں. جیسے ہی کرب و بلا کی زمین میں داخل ہوئے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی, جناب ابراہیم گرے, پیشانی میں چوٹ لگ گئی, خون جاری ہو گیا. کہ مالک یہاں تو کوئی چیز بھی نہیں ہے, آخر گھوڑا کیوں گرا, کیوں میں گرا؟ مالک اس حکمت کو بتا, تیرا عمل کوئی حکمت سے خالی نہیں ہوتا. آواز غیبی آئی, اے ابراہیم جس زمین سے تم گزر رہے ہو, جس زمین سے تم گزر رہے ہو یہ زمین کرب و بلا ہے جہاں آپ کی اولاد سے نبی آخر ہوگا اور جس کا چھوٹا نواسا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا. اجرکم اللہ. دوستو رونے کے دن ہیں, جیسے تم آپ لوگوں نے نعرے لگائے ہیں ویسے دل سے رو کے دکھاؤ. ہائے ہائے, چونکہ حسین کی مظلومہ ماں آئی ہے, آپ کے آنسو لینے کے لیے آئی ہے. ہائے ہائے, اگر زندہ رہے تو آئندہ بھی حسین کا ماتم کریں گے. بی بی سیدہ, ہم حسین کی بارگاہ میں گریہ کر رہے ہیں. بی بی ہم گناہگاروں کے آنسو کو قبول کر لیجئے. آج 4 محرم آ گئی, عزاداروں وقت گزر رہا ہے, اہل بیت پر مصیبت چاروں طرف سے گھیر رہی ہے اہل بیت کو. اللہ اللہ, ہائے ہائے, جب حسین نے دیکھا کہ دشمن کا لشکر آ رہا ہے تو حسین کی خدمت میں آئیں, بھیا دشمن لشکر جمع کر رہا ہے, آپ بھی اپنے دوستوں کو بلا لیجئے, آپ کے بھی کوئی دوست سے بلا لیجئے. حسین نے چند خطوط لکھے جن میں سے ایک خط حبیب ابن مظاہر کے نام لکھا. اس میں کیا خطاب تھا؟ یہ خط ہے حسین ابن علی کی طرف سے, یعنی رجل فقی حبیب ابن مظاہر کے نام خط گیا. حسین نے پورے کیفیات لکھے. حبیب ابن مظاہر بازار میں سے کچھ خرید رہے تھے. جس وقت ایک قاصد پہنچا, حبیب کو سلام کیا, چپ کیسے کہ کوئی دیکھنے نہ پائے. حبیب کے حوالے وہ خط کیا. حبیب نے خط کو جیب میں رکھ لیا. آئے, دور دور قاصد چل رہا ہے تاکہ کوئی محسوس نہ کرنے پائے. حبیب نے مظاہر گھر میں آئے. گھر میں آنے کے بعد نامے کو نکالا, نامے کو نکال کے بوسہ دیا. آنسو جاری ہو گئے, ہچکیاں لے لے کر رونے لگے. اس کے بعد آنسو پوچھے, خط کو پڑھنا شروع کیا. اس خط کو پڑھا, پھر ہچکیاں لے لے کر رونے لگے. زوجہ مومنہ ہیں. کہا کیوں رو رہے ہو حبیب, کیا بات ہے؟ پورا واقعہ بتایا تو زوجہ نے کہا اے حبیب اب کیا ارادہ ہے؟ کہا تو بتا کیا کروں میں؟ کہا کہ میں تو کہتی ہوں چلے جاؤ. حبیب نے زوجہ کا امتحان لینا چاہا. کہا بھائی 2 بڑے لوگوں کی جنگ ہے, میں جا کر کیا کروں گا؟ یہ جملہ سننا تھا. وہ زنے جناب حبیب نے مظاہر ایک مرتبہ آپ بگولا ہو گئی. کہا میرا لباس آپ پہنیے اور اپنا لباس مجھے دیجئے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ حسین بچپن کے تمہارے دوست ہیں, بچپن کے ساتھی ہیں, فرزند رسول ہیں, فاطمہ کے بیٹے, علی کے لال ہیں, اور تم اس حسین نے مدد کے لیے پکارا.
اور حبیب تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم حسین کی مدد کے بارے میں یہ سوچ رہے ہو؟ حبیب گریہ کرنے لگے کہا مومنہ میں تیرا امتحان لے رہا تھا، مجھے جانا ہے، جلدی جلدی تیاری کی، غلام سے کہا کہ راستہ بدل کے ایسے جانا کہ تو چراگاہ میں جا رہا ہے، میں دوسرے راستے سے آتا ہوں۔ غلام گھوڑا لے کر چلا، حبیب چونکہ دور کے راستے سے آ رہے تھے، دیر ہوئی، غلام پریشان تھا، گھوڑے سے تھپ تھپا کے کہہ رہا تھا کہ اگر تھوڑی دیر تک میرا آقا نہ آیا تو میں مولا کی خدمت کے لیے جاؤں گا۔ مولا حسین نے بلایا ہے تو ان کا پیغام خالی نہیں جانے دوں گا۔ حبیب نے اپنے کانوں سے یہ جملہ سنا، حبیب رونے لگے، ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا، ارے میرے آقا حسین کتنی غربت کا وقت آ گیا ہے کہ غلام بھی اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حبیب نے کہا تیرے دل میں حسین کی محبت ہے، میں نے محبت حسین میں تجھے آزاد کیا، اب میں کربلا کی طرف جا رہا ہوں۔ اس نے دامن پکڑ لیا، پوری زندگی میں نے ساتھ دیا آپ کا ساتھ دیا، اب جو جنت میں جانے کا وقت آیا ہے تو غلام کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ نہیں ہوگا۔ عزادارو حبیب چلے، غلام کے ساتھ ساتھ چلے۔ ادھر جب قریب ہوئے کرب و بلا کے، امام حسین نے دیکھا کہ کوفے کی طرف سے غبار بلند ہے، مسکرانے کے بعد کہا عباس جاؤ میرا دوست آیا ہے، علی اکبر جاؤ میرا دوست آیا ہے۔ اللہ اللہ، جب جناب عباس آگے بڑھے تو کیا دیکھا کہ حبیب نے مظاہر آئے، جیسے ہی جناب عباس کو دیکھا گھوڑے سے اتر آئے، جناب علی اکبر کو دیکھا گھوڑے سے اتر آئے، جناب عباس ملے، جناب عباس کی پیشانی کو چوما حبیب نے، علی اکبر کی پیشانی کو چوما حبیب نے، اور رونے لگے ہائے اب وہ وقت میرے مولا پہ آ گیا ہے کہ مجھ جیسے گناہگار کے لیے استقبال کے لیے عباس و علی اکبر کو بھیجے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ حبیب آئے، حسین کھڑے ہو گئے، گلے سے لگایا، ہائے ہائے، حسین نے گلے سے لگایا حبیب کو۔ حبیب رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، پیروں پہ گر گئے۔ حسین نے کہا میرے دوست اٹھو تم آ گئے، بس کافی ہے حسین کے لیے۔ حبیب اٹھے، بیٹھایا حبیب کو، گفتگو کی، مسکرا کے حسین گفتگو کر رہے ہیں۔ جناب زینب نے دیکھا کہ اس طرح تو حسین نے اس سے پہلے کبھی گفتگو نہیں کی، فضہ کو بلایا۔ فضہ لگتا ہے کہ کوئی بڑا لشکر آ گیا ہے بھیا کی مدد کے لیے، دیکھو کون آیا ہے۔ فضہ آئی، آ کے دیکھ کے بتایا کہ آقا کے بچپن کے دوست حبیب بن مظاہر آئے۔ جناب زینب نے کہا فضہ جا کر حبیب بن مظاہر سے کہنا کہ علی کی بیٹی زینب نے سلام کہا۔ بڑا دردناک منظر ہے، علی کی بیٹی نے تمہیں سلام کہا ہے۔ جیسے ہی فضہ نے آ کے یہ کہا، حبیب نے ماما اتار دیا، سر و سینہ پیٹنے لگے، ارے بی بی مجھ سے خطا ہو گئی، ارے اب وہ وقت آ گیا کہ علی کی بیٹی مجھے سلام کر۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ اللہ اللہ، وہ وقت آ گیا کہ جب حبیب نے مظاہر روز عاشور آئے، مولا اذن جہاد دیجئے۔ اب مختلف روایتیں میں سمیٹ کے بیان کر رہا ہوں۔ حبیب نے مظاہر آئے، امام حسین نے کہا حبیب تم تو میرے بچپن کے دوست ہو۔ کہا مولا دوستی کا تقاضا یہی ہے کہ دوست پہ قربان ہو جائے، مولا اجازت دیجئے۔ حبیب بوڑھے تھے، کمر جھکی ہوئی تھی، پلکیں لٹکی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ حبیب نے رومال نکالا، پلکوں کو اوپر کیا، باندھا پیشانی سے، اس کے بعد کمر میں پٹکا باندھا اور یا علی کہا۔ ابھی تک وہ حبیب جو بوڑھا نظر آ رہا تھا، اب ایسا لگ رہا تھا کہ حبیب کی جوانی پلٹ آئی۔ اللہ اللہ، حبیب نے مظاہر میدان میں پہنچے، کہا وائے ہو تمہارے اوپر، تم کس کے مقابلے پہ آئے ہو؟ فاطمہ کا لال، رسول کا نواسا، علی کا بیٹا، جو آیت خدا ہے، جو امام وقت ہے، جو محافظ قرآن ہے، اس کے مقابلے پر آئے ہو۔ اللہ اللہ، لوگوں نے کہا حبیب اگر تمہیں جان کی فکر ہے تو ہماری طرف آ جاؤ، ہمیں تقریر نہ کرو۔ حبیب نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ادھر سے تیر آیا، حبیب نے مظاہر پیشانی پوچھ رہے تھے، پیشانی پر تیر آ کر لگا، حبیب تیر آ گئے، تیر کو نکالا،
خون کو پوچھا کہ اچھا تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو. تلوار لے کر حبیب آگے بڑھے. اب جو حملہ کیا میمنے کو میسرے سے ملایا, میسرے کو میمنے سے ملایا. کہاں تک بوڑھا سپاہی لڑتا, ایک وہ منزل آئی کہ سر پہ گرز لگا, تلواریں چلنے لگیں. حبیب تورا کے زمین پہ آئے, آواز دی آقا سلام آخر کو قبول کیجئے, آقا سلام آخر کو قبول کیجئے. اللہ اللہ. حسین نے جیسے یہ پیغام سنا, حسین دوڑے میدان کی طرف. اس منزل پر پہنچے جہاں حبیب ایڑیاں رگڑ رہے تھے. حبیب کا سر زانو پہ رکھا, اللہ اللہ زانو پہ سر رکھا کہ امام حسین کی طرف نگاہیں تھی حبیب کی. کہا مولا اگر کوئی کمی ہو گئی ہو تو معاف کر دیجئے, ہمیں معاف کر دیجئے گا. اور ایک آخری ہچکی لی, سلام آخر کیا اور حبیب دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ اللہ. میں کہوں گا حبیب سلام ہو تم پر, تم خوش نصیب ہو کہ جب دنیا سے اٹھے تو حسین کا زانو تھا اور آپ کا سر تھا. لیکن ذرا عصر عاشور آ کے دیکھیں کہ جس وقت کے ہمارا اور آپ کا مولا حسین گھوڑے سے زمین پر آیا تو نہ عباس, نہ علی اکبر, نہ قاسم, نہ انصار, سب شہید ہو چکے ہیں. فاطمہ کا لال اکیلا ہے. ارے کون تھا جو حسین کے سر کو زانوں پہ رکھتا؟ ہاں روایتیں بتاتی ہیں کہ ایک دکھیاری ماں جنت سے آئی, حسین کے سر کو زانوں پہ رکھا اور فریاد کر رہی تھی, میرے اللہ کیا اسی دن کے لیے میں نے اپنے لال کو پالا تھا. شبر کا خنجر چلا, زمین کربلا کانپی, فضا میں آواز گونجی, اللہ قتل الحسین بے کربلا, اللہ عزم الحسین بے کربلا, یعلم الذین ظلموا وإياهم منقلبی ينقلبون. یا اللہ یا رحمان, یا اللہ یا رحمان, یا اللہ یا رحمان. باری اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما. میرے مالک حقیقی ہم سب کو حبان اہل بیت میں شمار فرما. ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. باری اللہ مظلومین پاکستان اور جہان میں جہاں جہاں مومن و مومنات ہیں باری اللہ سب کی عزت و عبرو, پاکستان, افغانستان, عراق, بحرین, سعودی عرب اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مومنین مظلوم ہیں باری اللہ سب کی عزت و عبرو, جان و مال و ناموس کی حفاظت فرما. امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. باری اللہ امام زمانہ کو جلد از جلد ظہور فرما. باری اللہ اس ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے پر فرما. حکومت امام زمان علیہ السلام کو قائم فرما. پرچم حق کو سربلند فرما. پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگو فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضے کو ادا فرما. جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما. باری اللہ اس سینٹر کو آباد فرما. باری اللہ بحق معصومین علیہ السلام اس سینٹر کے لیے بہترین اور نئی عمارت ان کی قسمت میں عطا فرما. باری اللہ ایک ایسی عمارت ہو کہ جو پورے واشنگٹن میں ایک مثالی عمارت ہو اور جو ایسا مرکز ہو کہ جو تمام دنیا میں پیغام اہل بیت کو پہنچائے. باری اللہ بحق معصومین علیہ السلام ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. جو بیماروں نے شفا کامل و عاجل عنایت فرما. خاص طور پہ خورشید حیدر صاحب زیدی اور ایک مومنہ کی بیٹی کا یہی آپریشن ہونے والا تو شاید ہو گیا ہو, ان کی بیٹی کو اور حاضرین و مومن و مومنات میں جتنے بیمار ہیں باری اللہ اور واشنگٹن میں جتنے بیمار ہیں باری اللہ سب کو شفا کامل و عاجل عنایت فرما. باری اللہ ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. باری اللہ بحق معصومین علیہ السلام جتنے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. باری اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. تازہ میں آخر محبت اہل بیت پر برقرار فرما. باری اللہ بحق معصومین علیہ السلام مومنین کی ہر قسم کی پریشانیوں کو دور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین.